جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ریاکاری کو ظاہر کر دے گا کہ اس نے میرے لیے نہیں، اس نے دنیاوی غرض کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے نام و نمود کے لیے رسوا کر دے۔ تو ہر وہ کام جس میں اخلاص نہ ہو، خدا کی رضا شامل نہ ہو، وہ انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر خاص طور سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آدمی چھوٹے کام کرتا ہے، دکھاتا زیادہ ہے، تھوڑا سا خیرات کرتا ہے، دکھاتا زیادہ ہے، اور یہ جو سیاسی ماحول ہے ہمارے ملک کا، اس میں تو آدمی کرتا بھی نہیں ہے اور جھوٹے پروپیگنڈے کرتا ہے کہ ہم نے یہ کیا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے خواہش کی گئی ہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اخلاقی زندگی، اخلاقی تعلیمات اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات کے سلسلے میں قرآن اور انجیل کی روشنی میں کچھ بنیادی باتیں پیش کروں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تعلیم لے کر کے آئے وہ احکام ہیں، قوانین ہیں، اور شرعی ہدایات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نظام زندگی لے کر کے آئے وہ مواعظ ہیں اور محض اخلاق ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام حیات لے کر کے آئے وہ ان دونوں کا مجموعہ ہے، یعنی قانون کا بھی، اخلاق کا بھی۔ یہ عام طریقے سے ہمارے ہاں معروف ہے، ہمارے علماء یہی کہتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے اور بائبل کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور خاص طور سے توریت کے بیانات احکام کی شکل میں تو ہیں، لیکن اخلاق سے الگ نہیں ہیں، اخلاقی تعلیمات بھی موجود ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ اخلاقیات کی شکل میں تو ہیں، لیکن وہ بھی قوانین سے خالی نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے حالات سے تفصیلی گفتگو کی گئی ہے، اور آپ حضرات چونکہ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ شروع ہی سے جو تخاطب ہے وہ بنی اسرائیل سے ہے، اور اسی بنی اسرائیل کے تعلق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ یہ آیت یہ کہتی ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، جب ہم نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا، ایک میثاق، عہد و پیمان لیا۔ اور بنی اسرائیل کون ہیں یہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبعین اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار دونوں شامل ہیں۔ یعنی جب قرآن بنی اسرائیل کہتا ہے تو یہود و نصارہ دونوں اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں۔
تو تخاطب بنی اسرائیل سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عہد لیا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ پہلا عہد یہ کرو کہ خدائے وحدہ لا شریک لہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، کسی کے آگے سر نہیں جھکاؤ گے، کسی کو معبود نہیں مانو گے، کسی کو حاجت روا قرار نہیں دو گے، اور اللہ کی مخلصانہ بندگی کے ساتھ اپنے ماں باپ، اپنے پیدا کرنے والے مادی وجود پیرنٹس کے ساتھ تم حسن سلوک کرو گے، ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرو گے، ان کی بے اکرامی نہیں کرو گے، اور اسی طرح قرابت داروں رشتہ داروں کے ساتھ تم حسن سلوک کرو گے، اور اسی طرح تم یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اور اسی طرح مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ تو اللہ کی عبادت کے ساتھ ماں باپ کا مرتبہ آتا ہے، ماں باپ کے بعد قرابت دار کا مرتبہ آتا ہے، داروں کے بعد معاشرے کے دبے کچلے اور زندگی کے دور میں پیچھے رہ جانے والے لوگوں یعنی یتیم و مساکین کا ذکر آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا تمہارے لیے لازم ہے، اور ایک عمومی بات یہ فرمائی کہ یہ یاد رکھنا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی باتیں کرنا، شریفانہ باتیں کرنا، کریمانہ باتیں کرنا، معروف کی باتیں کرنا، لوگوں سے بری باتیں نہ کرنا، جھڑک کے بات نہ کرنا، غیر اخلاقی بات نہ کرنا، سختی کی بات نہ کرنا۔ یہ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا گیا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ تعلیم لے کر کے آئے تھے، اور ان کی قوم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عہد لیا تھا۔ اس عہد نامے کے ایک ایک پوائنٹ پہ آپ غور کیجئے، تو اسی بنی اسرائیل میں یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں۔ اب چلیے سورہ بنی اسرائیل میں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے بعد جو آیتیں نازل ہوئیں، معراج پہ آپ تشریف لے گئے، لوٹ کر کے آئے تو قرآن کی جو آیتیں نازل ہوئیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں سے 14 آیات تک کی تلاوت آپ کیجیے۔ کتنی آیات؟ 14 آیات کی تلاوت کیجیے آپ لوگ، تو آپ کو لگے گا کہ جو عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، تقریباً اسی طرح کا عہد مسلمانوں سے لیا جا رہا ہے۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے، اور وہ آیات جو ہیں سورہ بنی اسرائیل کی۔ تو بنیادی طور پر بنی اسرائیل کو جو اخلاقی تعلیمات دی گئی ہیں، ان کا اعادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی ہوا ہے، اور ان کا اعادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہوا ہے۔ مثلا یہ بات کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی باتیں کرنا، یہ جو تمہاری زبان ہے، تمہاری معاشرت کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے، اور اس کو استعمال ذرا سلیقے سے کرنا، اور لوگوں کو ڈھنگ سے، سلیقے سے، اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، خوبصورت طریقے سے بات کرنا۔ آپ یہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کو جو ہدایت وہاں دی گئی ہے، یہی ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ کو دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قُلْ عِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجیے کہ بات وہ کریں کہ جو احسن ہو۔ سارا دار و مدار اخلاقیات کا آدمی کی زبان پر ہوتا ہے، زبان سے آپ کے رویے کا، آپ کے دل کے کی حالت کا، آپ کی ذہنی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں کہ تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہفت باشد۔ انسان جب تک زبان نہیں کھولتا، بات نہیں کرتا، اس کا عیب و ہنر چھپا رہتا ہے۔ اس لیے بات وہ کی جائے کہ جو برحق ہو، جو معروف ہو، جو احسن ہو۔ حیدرآباد کے ایک شاعر ہیں امجد حیدرآبادی، وہ کہتے ہیں کہ کہو وہ بات جس میں ہو کرامات،
کہو وہ بات جس میں ہو کرامات، سخن ہی حاصل دنیا ودی ہے، نہ کیجیے سخت بات ہرگز کسی سے، زباں میں دیکھیے ہڈی نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی اخلاقی تعلیمات میں جو قدر مشترک ہے وہ ایک یہ ہے کہ انسانی حقوق کو ادا کرنا اور انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ دونوں چیزیں اخلاقی تعلیمات میں شامل ہیں۔ میں شروع میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معلم اخلاق تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی معلم اخلاق تھے، لیکن ایک فرق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے کردار سے، اپنی تعلیمات کے ذریعے معلم اخلاق ہیں پہچانے گئے۔ ہم کیسے جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام معلم اخلاق تھے؟ ان کے جو مواعظ ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں، خاص طور سے متی کی انجیل میں جو پہاڑی کے مواعظ آئے ہیں، جو ان کی زندگی، ان سے ہم نے جانا کہ معلم اخلاق۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی معلم اخلاق ہے، پوری زندگی اخلاق کی پابند ہے، آپ اخلاقی اصولوں کی، اخلاقی رویوں کی پابند ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ بھی حاصل ہے، سند بھی حاصل ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ خدائے ذوالجلال خود یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اخلاق عظیم پہ فائز ہیں۔ اخلاقی زندگی بھی لوگوں کے سامنے ہے، پلس پیدا کرنے والے پروردگار کا سرٹیفکیٹ اور سند بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دوسرا فرق یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معلم اخلاق ہے، کوئی شک نہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف معلم اخلاق نہیں، متمم اخلاق بھی ہے۔ اخلاق کی تعلیمات دینے والے ہی نہیں، اخلاقی تعلیمات کو مکمل کرنے والے اور اس پہ مہر لگانے والے بھی۔ آپ نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مکارم الاخلاق، ایک جگہ آیا محاسن اخلاق، ایک جگہ آیا حسن اخلاق۔ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تاکہ اخلاقی اصولوں کو، اخلاقی ضابطوں کو، اخلاقی رویوں کو، اخلاقی معیار کو مکمل کر کے دنیا سے جاؤ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اخلاقی تعلیم میں جو وجہ امتیاز ہے وہ یہ بھی ہے کہ گو کہ آپ دونوں معلم اخلاق ہیں، حضرت عیسیٰ بھی، حضرت محمد بھی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف معلم اخلاق نہیں، متمم اخلاق بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی احکامات تورات میں آئے ہیں، وہ معلم احکام ہیں۔ ان کے مقابلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز یہ ہے کہ آپ جامع احکام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی شرعی، روحانی، اخلاقی، سماجی تعلیمات ہیں، ان کو مکمل کرنے والے اور ان احکام کو جامع کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے آپ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، جو میں شریعت لے کر کے آیا ہوں، جو دین لے کر کے آیا ہوں، جو نظام حیات میں نے تمہارے سامنے پیش کیا ہے، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا کہ وہ میرا اتباع کرتے، ما وسعہ الا اتباعی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اخلاقی تعلیمات کو بھی قانون کی شکل دی، چنانچہ
توریت کا مطالعہ کیجیے تو اس کا کنٹینٹ اور اس کا جو ٹون اور ٹیونر ہے، لب و لہجہ ہے، وہ سب قانون کی شکل میں آپ کو ملتا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قانون کو بھی اخلاق کی شکل میں پیش کیا۔ یہ لب و لہجہ آپ کو پورے انجیل میں ملتا ہے۔ یہ چاروں انجیلیں جو ہمارے یہاں سیناٹ گوسپلس کہلاتی ہیں، ان میں آپ کو یہی انداز ملتا ہے۔ کہیں حکم نامے کا انداز اس طرح نہیں ملتا جس طرح تورات میں۔ قرآن کریم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل کیا قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں دونوں لہجہ آپ کو الگ الگ ملتا ہے۔ کمال شریعت محمدی یہ ہے کہ آپ نے قانون کو قانون کی جگہ پہ رکھا ہے، اخلاق کو اخلاق کی جگہ پہ رکھا ہے، گڑبڑ ہونے نہیں دیا ہے۔ آپ نے یہ ضرور فرمایا کہ کسی عورت کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر کے مت دیکھو، یہ بھی زنا کی ایک شکل ہے، لیکن اس پہ کوئی تعزیر نہیں رکھی۔ کسی نے کسی عورت کو دیکھا تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی، لیکن اگر تم نے اڈلٹری کی ہے، 4 گواہ موجود ہیں، تو تم کو سزا دی جائے گی، 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اگر تم شادی شدہ ہو تو رجم بھی کیا جائے گا۔ قانون کو قانون کی جگہ پہ رکھا ہے، اخلاق کو اخلاق کی جگہ پہ رکھا ہے، گڑبڑ ہونے نہیں دیا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کا اس لحاظ سے مطالعہ کیجیے کہ قرآن قوانین کا بھی مجموعہ ہے اور قرآن اخلاقی تعلیمات کا بھی مجموعہ ہے۔ تو جہاں قانون کام نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق وہاں پیدا کیا ہے، اور جہاں اخلاق کام نہیں کرتا وہاں قانونی تعزیرات کو لا کر کے رکھا ہے۔ تو یہ قانون اور اخلاق کا مجموعہ ہے قرآن کریم، اور یہی زندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جہاں حرمتیں پامال کی جائیں وہاں تعزیرات کام کرتے ہیں، اور جہاں میلانات حد سے آگے بڑھ جائیں تو وہاں اخلاقی تعلیمات، مواعظ حسنہ سے کام چلتا ہے۔ میں چند مثالیں دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو مخاطب کیا تو لوگوں سے کہا کہ ان کے ساتھ ذرا سا اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، خندہ پیشانی سے پیش آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف اخلاقی تعلیم نہیں رکھا، بلکہ آپ نے اس کو عین دین، عین ایمان، عین شریعت، عین رضا الہی قرار دیا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ما من شیء اثقل فی میزان العبد المؤمن یوم القیامۃ من حسن الخلق۔ قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں جو سب سے زیادہ باوزن چیز ہوگی وہ اس کا حسن اخلاق۔ اور ایک روایت میں تو یہ فرمایا کہ آدمی اپنے حسن اخلاق سے روزہ رکھنے والے، نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے کے برابر قیامت میں پہنچ جائے گا۔ تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی تعلیمات کو صرف اخلاقی رویے پہ منحصر رکھا، بلکہ ان کو روحانی بلندیوں کے ساتھ جوڑا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس میں شامل فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات میں جو بنیادی اتصال ہے یا بنیادی وحدت ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں انبیاء کرام انہوں نے مادی زندگی کے مقابلے میں روحانی زندگی کو انسان کی زندگی کا محصل بنایا۔ آدمی اپنے لباس پہ، اپنے جسم پہ، اپنے مکان پہ، اپنے کھانے پہ، اپنے خاندان پہ، اپنی دولت پہ، اپنے عہدے پہ، اپنے اقتدار پہ، اپنی شان و شوکت پہ پوری زندگی اس کی بسر ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں یہ زندگی آدمی کی یہ ریت کا گھروندا ہے،
بکھرنے والی چیز ہے، باقی رہنے والی چیز۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا، کسی نے کہا کہ اگر تم خدا کے بیٹے ہو، نبی اور چہیتے ہو، تو یہ جو پتھر ہے نا، ان پتھروں کو روٹی بنا دو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ انسان صرف وہ روٹی سے نہیں جیتا جس کو وہ کھاتا ہے، بلکہ اس کلمے سے جیتا ہے جو اللہ کی طرف سے اس کو القا کیا جاتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ انسان کی زندگی روٹی سے قائم ہے، یہ تو جسم قائم ہے، مادہ قائم ہے، زندگی قائم نہیں ہے۔ زندگی قائم ہے اللہ کے حکم سے اور اللہ کی اطاعت کرنے سے۔ قرآن کریم میں اس نقطے کو بہت صاف لفظوں میں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اللہ کے رسول کی دعوت پہ لبیک کہو، اس لیے کہ اس میں تمہارے لیے زندگی، دیٹ از یور لائف۔ تمہاری جو ریئل لائف ہے، جو اصل زندگی ہے تمہاری، وہ اپنے پیدا کرنے والے کی اطاعت ہے، اس کی دعوت کو پر لبیک کہنا ہے۔ یہ جو تمہاری مادی زندگی ہے، یہ تمہاری اصل زندگی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشترک تعلیم کا حاصل یہ ہے کہ انسان کی جد و جہد، انسان کی ترجیحات اور انسان کی ساری تگ و دو اور توانائیاں اور پریشانیاں اس مادی زندگی کے لیے، لیکن اس اصل زندگی کے لیے انسان کوشش نہیں کرتا، جو اس کی زندگی کا اصل سر چشمہ ہے۔ مولا روم نے بہت خوبصورت طریقے سے اس بات کو کہا ہے۔ مولا روم نے کہا، در زمین دیگراں خانہ مکن، کار خود کن کار بیگانہ مکن۔ در زمین دیگراں خانہ مکن، کار خود کن کار دیوانہ مکن۔ کیست بیگانہ تنے خاکی یہ تو، کس برائی اس غم نہ کیے تو۔ دوسروں کے زمین میں اپنا گھر مت بناؤ، اپنا کام کرو، بیگانے کا کام مت کرو۔ بیگانہ کون ہے؟ یہ تمہارا مادی وجود جس کے لیے تمہاری ساری پریشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انسانوں کو اخلاقی معیار یہ دیا کہ جو چیز اچھی ہے وہ باقی رہنے والی ہے، اور جو چیز بری ہے وہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اچھی چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں اور بری چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو اچھائیوں کا حامل بناؤ اور برائیوں سے اپنے آپ کو روکو۔ آپ نے ایک مثال دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمثیل میں بات کرتے تھے بالعموماً۔ بالعموم وہ کہتے تھے، کوئی نہ کوئی مثال لاتے تھے اور اس میں اپنی کوئی نہ کوئی ایک روحانی، سماجی، اخلاقی ایک اصول پیش کر دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا ایک موقع پر کہ اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے، اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے، اور برا درخت برا پھل لاتا ہے۔ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا جاتا ہے اور جلایا جاتا ہے۔ اچھے انسان بنو گے تو تمہارے باقی رہنے کا جواز ہوگا، جسٹیفیکیشن ہوگا۔ اچھے انسان نہیں بنو گے تو راستے سے ہٹا دیے جاؤ گے، کاٹ دیے جاؤ۔ قرآن کریم نے اس فلسفے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس طرح کروایا، والبلد الطیب یخرج نباتہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ یہ جو پاکیزہ شہر ہوتا ہے وہ اپنے نباتات دیتا ہے، اور جو ناپاک ہوتا ہے وہ جھاڑ جھنکار کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اخلاقی معیار یہ دیا، اور حضرت عیسیٰ نے بھی یہ دیا کہ اگر اچھائیاں تمہاری زندگی کے اندر ہے تو تمہارا وجود اخلاقی، اچھائیاں نہیں ہے تمہارا وجود اخلاقی نہیں ہے۔ یہ اچھائی کیا ہوتی ہے؟ معیارات دنیا میں بدلتے رہتے ہیں۔ کسی زمانے میں لباس کا پہننا مغرب کے اندر اچھائی اور معیار اخلاق تھا، آج برہنگی معیار اخلاق ہے۔ تو لوگ اپنے اپنے زمانے میں معیارات بنا لیتے ہیں، لیکن اصل معیار وہ ہے
کہ جس سے تمہارا روحانی وجود مطمئن ہو جائے، جس سے تمہارا ضمیر مطمئن ہو جائے، جو خدا نے تعلیمات تم کو دی ہیں ان کی روشنی میں تم ایک راہ طے کر سکو۔ فرمایا کہ اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، جب تمہاری نیکی تم کو خوش کر دے، تمہاری برائی تم کو بری لگے، تو سمجھ لینا تمہارے اندر ایمان کی رمق پائی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ دونوں چیزیں آپ کو ان سے ملیں گی۔ ایک دوسرا بلکہ تیسرا نقطہ اہم جو اس سلسلے میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان خونی رشتوں پر، انسانی رشتوں پر ایمان کے رشتے کو ترجیح دی۔ کہا اصل رشتہ وہ نہیں ہے کہ جو تمہارے درمیان پایا جاتا ہے، اصل رشتہ وہ ہے جو ایمان کی وجہ سے پایا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ مجمع میں وعظ فرما رہے تھے، تو کسی نے آ کے کہا کہ وہاں آپ کے بھائی ہیں اور آپ کی ماں ہیں، آپ کے بھائی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، کون ہے میری ماں، کون ہے میری بہن اور کون ہے میرا بھائی؟ پھر آپ نے اپنے بیٹھے ہوئے حواریوں کی طرف، اپنے شاگردوں کی طرف اشارہ کیا، کہا دیکھو یہ ہے میری ماں، یہ ہے میری بہن، یہ ہے میری بھائی۔ اور پھر فرمایا کہ جو اپنے باپ کے کلام کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، اس کو عمل کرتا ہے، وہ بھائی ہے۔ بالکل یہی وہ نقطہ ہے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، یہ جو صاحب ایمان ہے وہ آپس میں بھائی ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے ان بھائیوں کو کہیں برادری میں بانٹ دیا، کہیں جغرافیے میں بانٹ دیا، کہیں پیشے میں بانٹ دیا، کہیں مسلک میں بانٹ دیا، کہیں مشرق میں بانٹ دیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں جو بھی کلمہ گو ہے، مشرق سے لے کر کے مغرب تک اور جنوب سے لے کر کے شمال تک، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، وہ سب آپس کے اندر بھائی ہیں۔ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، ایک یونیورسل قانون ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ یہی تعلیمات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، وہی تعلیمات ہیں یہاں کہ بھائی ہیں۔ جنگ بدر میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے صاحب زادے کے درمیان جو مکالمہ ہوا، وہ اس کی تفصیل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عام انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو یہ کہا کہ یہ اصل میں ہے تمہاری دینداری، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ لوگ اچھا سلوک کریں تو تم ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ لوگ برا سلوک کریں تو تم ان کے ساتھ برا سلوک کرنا۔ یعنی اگر اپنے لیے ایک چیز پسند کرتے ہو تو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، اپنے لیے ایک چیز ناپسند کرتے ہو تو دوسروں کے لیے ناپسند کرو۔ یہ آپ نے اپنے حواریوں کو تعلیم دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اس سے ملتی جلتی تعلیمات اپنے مسلمانوں کو عطا فرمائی، اور آپ نے یہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لنفسہ ما حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر تم اپنے لیے عزت پسند کرتے ہو تو بھائیوں کے لیے عزت پسند کرو، اپنے لیے ذلت پسند کرتے ہو تو ان کے لیے ذلت پسند کرو۔ تو یہ انسانوں کو اپنے جیسا سمجھنا، انسانوں کو اپنی طرح عزت دینا، انسانوں کی اپنی طرح تکریم کرنا، یہ قدر مشترک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں۔ خاص طور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں کو، حواریوں کو، اپنے ماننے والوں کو فرمایا، دیکھنا
پیٹھ پیچھے کسی کی غیبت نہ کرنا، پیٹھ پیچھے کسی کی غیبت نہ کرنا۔ متی کی انجیل میں یہ، اگر تم غیبت کرو گے تو تمہاری بھی غیبت کی جائے گی۔ متی کی انجیل میں یہ پوری آیات وضاحت کے ساتھ آئی۔ آپ یہ دیکھیے کہ سورہ حجرات میں قرآن کریم میں کیا فرمایا گیا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمْ۔ کیا تم میں سے کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تم کو تو یہ بات ناپسند ہے، پھر لوگوں کی غیبت نہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں ایک اہم نقطہ یہ آتا ہے کہ جب تم دین کا کام کرو گے، جب تم اپنے آسمانی باپ کی بات لے کر کے جاؤ گے تو لوگ تمہاری ملامت کریں گے، تم کو ملامت کریں گے، تم کو اذیت دیں گے، تم کو پریشان کریں گے۔ صبر سے کام لینا، تحمل سے کام لینا، اور یہ صبر تمہارے باپ کے ہاں اجر کا ذریعہ بنے گا۔ یہ صبر و تحمل صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بہت ابھری ہوئی شکل میں موجود ہے۔ قرآن کریم نے کہا انما یوفی الصابرون اجورهم بغیر حساب، کہ قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو بغیر حساب اجر دیا جائے گا۔ اور قرآن کریم میں تو ایک بات اور کہی گئی کہ تم عنقریب اہل کتاب سے اور مشرکوں سے بہت سی اذیت ناک باتیں سنو گے، لیکن اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو یہ بڑے عزم اور بڑے مرتبے کی بات ہے۔ دین کی راہ میں ہمیشہ آدمی جب دوسروں کو جگاتا ہے تو مشکلات کا سامنا کرتا ہے، دوسروں کی بری عادتیں چھوڑاتا ہے، مشکلات کا سامنا کرتا ہے، دوسرے کو راہ راست پہ لاتا ہے، مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ اور انبیاء کی تو پوری زندگی اسی میں گزری ہے۔ کچھ لوگ تو آرے سے چیر دیے گئے، کچھ لوگ تو ذبح کر دیے گئے، کچھ لوگ آگ میں ڈال دیے گئے، کچھ لوگ پانی میں ڈالے گئے، پوری زندگی۔ تو فرمایا کہ دین کا کام تو کرنا ہے اور ان اذیتوں کو گوارا بھی کرنا ہے۔ کفار مشرکین کی طرف سے جو تم کو اذیت ملیں گی ان کو برداشت بھی کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ دیکھو بہت سے انسانی زندگی ہے، انسان ایک دوسرے سے اختلاف بھی ہوتا ہے اور لڑ بھی پڑتے ہیں۔ متی کی انجیل میں شروع ہی میں ایک بات آئی کہ مبارک ہیں وہ لوگ جو لوگوں میں صلح کرا دیتے ہیں۔ تم تماشائی بن کے دیکھتے نہ رہنا، اگر لوگ لڑ رہے ہیں تو ہم سے کیا مطلب، ارے لڑ رہے ہیں لڑ لے دو۔ اور اب تو زمانہ آ گیا کہ نہیں لڑ رہے ہیں تو لڑا دو، اسی سے حکومت بنتی ہے، اسی سے حکومت چلتی ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر کے جو قوم دنیا میں حرکت کر رہی ہے ان کے لیے تعلیم یہ تھی کہ ہمیشہ لڑنے والوں میں صلح کرا دینا۔ اور یہ متی کی انجیل میں شروع میں یہ بات آئی، یہی تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ اصلاح کرنا، نجات کا طریقہ کیا ہے؟ اصلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان۔ اور ہلاک کرنے والی کیا چیزیں ہیں؟ لوگوں کے درمیان تفریق پیدا کر دینا۔ اس سے آگے کی ایک چیز یہ ہے کہ انسانوں میں دبے کچلے غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کی مدد کرنا، غربا پروری کرنا۔ یہ یہودیوں کے علماء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے کہتے تھے کہ تمہارا استاد جو ہے وہ گنہگاروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، محصول لینے والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا کہ دیکھو، تندرست لوگوں کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی، ڈاکٹر کی ضرورت بیماروں کو ہوتی ہے۔ اور ساتھیوں کو ہدایت فرمائی کہ کبھی ان چھوٹے لوگوں کو، کمزور لوگوں کو، معاشی طور پر دبے ہوئے لوگوں کو کمزور نہ سمجھنا، اس لیے کہ ان کے فرشتے خدا کا منہ دیکھتے ہیں، تمہارے باپ کا منہ دیکھتے ہیں۔ یعنی غریب لوگوں کے فرشتے خدا کا منہ دیکھتے ہیں، مالداروں کے فرشتے نے خدا کا منہ نہیں دیکھتے۔
تو غربہ پروری کرنا، ایگزیکٹ یہی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم نے دی اور مسلمانوں کو دی۔ فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرَطًا۔ جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں ان کو اپنے یہاں سے بھگا مت دینا۔ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور یہ اس وقت ہوا تھا کہ جب کفار مکہ میں جو سرداران قریش تھے، مالدار لوگ، وہ کہتے تھے یہ کیا یتیموں، غریبوں، ناداروں، غلاموں، مزدوروں کو جمع کر کے رکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کو ہٹائیں تو ہم آگے بیٹھیں گے ان کے ساتھ۔ قرآن نے کہا نہیں، اللہ کی نظر میں مالداری کی نہیں، دل کے مالداری کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نزدیک تمہارے عمرہ کی ضرورت نہیں، سر جھکانے والوں کی ضرورت ہے۔ تو غریبوں کا تو بنیادی طور پر یہ جو اسلام ہے اور عیسائیت ہے، دونوں کا نیچر یہ ہے کہ یہ غریبوں سے تعلق رکھتے ہیں، کچلے ہوئے دبے ہوئے لوگوں کو پناہ دینے والے مذاہب میں یہ دونوں مذاہب شمار کیے جاتے ہیں۔ لیکن جب ان کی تم خدمت کرو، جب ان کی خدمت کرو، جب ان کو کچھ دو تو یاد رکھنا چھپا کے دینا، کبھی خیرات کرنا، کبھی صدقہ کرنا، چھپا کر دینا۔ اور تمثیل میں بیان کیا کہ تمہارا دائیں ہاتھ خرچ کرے، تمہارے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، تمہارے باپ کے ہاں اس کا اجر ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامۃ لا ظل الا ظلہ۔ قیامت کے دن 7 آدمی عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، اس دن جب کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں ایک شخص وہ ہوگا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ عرش الہی میں وہ شخص ہوگا کہ جس نے صدقہ کیا، لوگوں کو دیا، اتنا چھپا کر کے کیا، اتنا چھپا کر کے کیا کہ اس کے دائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی، کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ ہمارے زمانے کا فطرہ عزیزو یہ ہے کہ آدمی جاڑوں میں کمبل بانٹتے ہیں اور بانٹنے سے پہلے وہ فوٹوگرافر کو بلا لیتا ہے، آٹے کی تھیلی کسی کو دیتا ہے، اس سے پہلے وہ جرنلسٹ کو بلا کر کے کھڑا کر لیتا ہے، فوٹو کھنچواتا ہے، اخباروں میں چھپواتا ہے، سارا اجر آدمی کا ضائع ہو جاتا ہے۔ انفاق، خیرات، ہمدردی اور لوگوں کی مدد کا نیچر یہ ہے کہ اس کو اخفا کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، اور یہ تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج کے زمانے کے یہ نیتا، یہ رہنما جو سیاسی فائدے کے لیے، کہ ان کا کوئی اجر اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ یہ بدترین مثالیں ہیں، یہ بدترین لوگ ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کی آرگنائزیشن کو اس کا اتباع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس سے ریاکاری ہوتی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھنا، اپنے کام لوگوں کو دکھانے کے لیے مت کرنا، ورنہ آسمانی باپ کے ہاں تم کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی طویل حدیث، آپ نے فرمایا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ریاکاری کو ظاہر کر دے گا، ظاہر کر دے گا کہ اس نے میرے لیے نہیں، اس نے دنیاوی غرض کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے نام و نمود کے لیے رسوا کر دے گا۔ تو ہر وہ کام جس میں اخلاص نہ ہو، خدا کی رضا شامل نہ ہو، وہ انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر خاص طور سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آدمی چھوٹے کام کرتا ہے، دکھاتا زیادہ ہے، تھوڑا سا خیرات کرتا ہے، دکھاتا زیادہ ہے، اور یہ جو سیاسی ماحول ہے ہمارے ملک کا، اس میں تو آدمی کرتا بھی نہیں ہے اور جھوٹے پروپیگنڈے کرتا ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے۔ ایک مومنانہ زندگی، ایک روحانی زندگی، انبیاء کے تعلیمات پر مبنی زندگی اس بات پہ ہمیں آمادہ کرتی ہے کہ ہم نیکی کریں،
لوگوں پر خرچ کریں اور جتنا کر سکتے ہیں وہ کریں، لیکن اخفا کریں، اس کا اشتہار نہ دیں، تو ہمارا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقرر ہے۔ آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، لوگوں سے اچھا سلوک کرنے کے ساتھ ساتھ اظہار تعلق بھی کرو، لوگوں کو سلام کرو، کثرت سے سلام کرو۔ اور آپ نے خاص طور سے یہ فرمایا کہ اگر تم صرف اپنی قوم کے لوگوں کو، اپنے بھائیوں کو سلام کرتے ہو تو کیا اضافہ کیا، کیا زیادہ کیا تم نے، کیا نیکی کمائی تم نے؟ یہ تو ہر قوم کرتی کہ اپنے لوگوں کو سلام کرتے، سلام اس کو بھی کرو، اجنبی لوگوں کو سلام کرو۔ اور آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام، لوگوں کھانا کھلاؤ لوگوں کو اور سلام کے عام کرو، اور فرمایا کہ والسلام علی من تعرف ومن لم تعرف، سلام اس شخص کو بھی کرنا جس سے تمہارا تعلق ہے، جس کو تم جانتے ہو، جس سے تمہارا رشتہ ہے، جس سے تمہارا تعلق، اور سلام اس کو بھی کرنا جس کو تم نہیں جانتے۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ اگر ہماری برادری کا ہے، ہماری جماعت کا ہے، ہمارے مدرسے کا ہے، ہمارے محلے کا ہے، ہمارے خاندان کا ہے، ہم کسی طریقے سے ان سے متعارف ہیں تو ہم سلام کرتے ہیں، اور اس میں کوئی بری بات تو نہیں، کوئی بری بات نہیں، سلام کرنا چاہیے۔ بری بات یہاں ہے کہ جب اجنبی ملے تو ہم اپنا منہ بند کر لیں، ہماری نگاہیں نہ اٹھیں، ہمارے دل میں کوئی جذبہ پیدا ہو، ہم کسی کو سلام نہ کریں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ والسلام علی من تعرف ومن لم تعرف۔ یہ کیوں فرمایا آپ نے؟ حکمت سنیے اس کی۔ حکمت یہ ہے کہ سلام صرف ایک خوشگوار تعلق کا اظہار ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کو نچھاور کرنا ہے اپنے بھائیوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کی روحانیت منتقل کرنی ہے، اللہ کا تعلق منتقل کرنا ہے، اللہ کی محبت منتقل کرنی ہے، اللہ سے تعلق کا شعور جاگزی کرنا ہے کہ ہمارے تمہارے رشتے کی جو بنیاد ہے خدائے وحدہ لا شریک کی بندگی اور اطاعت۔ یہ رحمت ہم تم کو دے رہے ہیں، یہ سلامتی ہم تم کو دے رہے ہیں، اور اپنے شہر سے محفوظ رکھنے کی گارنٹی تم کو دے رہے ہیں۔ سلامتی ہو تم پر، ہم اپنے شر کا ہاتھ نہیں پھیلاتے تمہاری طرف۔ تو فرمایا کہ سلام کا شخص سے کرنا چاہیے۔ لیکن آخر میں ایک بات میں کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں ایک بڑی تعلیم یہ ہے کہ آدمی سبمسو ہو، ایگریسو نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہاری چادر لیتا ہے تو قمیص اپنا عبا بھی دے دو، ایک گال پہ تماچا مارتا ہے تو بایاں گال بھی اس کو پیش کر دو۔ یہ بڑی تعلیمات ہے، یعنی انتقام کسی سے نہ لو۔ اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ تم معاف کر دو، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، معافی کا طریقہ اختیار کرو، خذ العفو، یہ عفو درگزر جو ہے نا، خذ عفو سے کام لو، معاف کر دو لوگوں، معاف کرنا سیکھو۔ لیکن ایک فرق ہے، اسلام نے معاف کرنے کو ترجیح دی ہے، معاف کرنے کو آپ نے بڑا مقام کا دیا ہے، لیکن کبھی کبھی انسانی زندگی میں معاف کرنے سے آدمی ظالم کا ظلم اور بڑھ جاتا ہے۔ اگر پیشہ ور ظالم ہو، اگر درندگی اس میں ہو، موجودہ زمانے میں جو اسرائیلی اور یہودی مینٹیلیٹی کا ہو، آپ نے معاف کر دیا تو اگلے دن وہ اور آپ کو مارے گا۔ تو یہ حالات پہ منحصر ہوتا ہے کہ کہاں بدلہ لینا ہے، کہاں ڈیٹرنٹ آپ کو دینا ہے، کہاں اس کو روک دینا ہے، اور کہاں اس کو پیسج دینا ہے۔ یہ حالات پہ منحصر ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے دونوں چیزیں رکھی، عدل بھی رکھا اور احسان بھی رکھا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تم کو عدل کا بھی دیتا ہے اور احسان کا بھی دیتا ہے۔ کسی نے تمہیں مارا ہے، تمہیں معاف کر دو، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو احسان سے کام لو، اگر تم کو لگتا یہ ہے کہ دوبارہ یہ جرأت کرے گا تو عدل یہ ہے کہ تم اس سے بدلہ لو۔ وَلِمَنْ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، کہ جو بدلہ لیتا ہے ظلم کے بعد اس کے اوپر کوئی سبیل نہیں، اس پر کوئی الزام نہیں۔
اسلام کی نظر میں عدل قانون ہے، عدل قانون ہے، اور معاف کر دینا، احسان کر دینا یہ اخلاق ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ قرآن کریم نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو آخر میں لا کر کے جوڑ دیا کہ عدل کو بھی ساتھ لے کر کے چلو، احسان کو بھی۔ اگر موقع احسان کا ہے تو احسان کرو، صرف عفو سے کام نہیں چلتا، اور اگر موقع عدل کا ہے تو عدل سے کام لو۔ تو عزیزان گرامی، اس مختصر وقت میں نے آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین کی اخلاقی تعلیمات کے کچھ پوائنٹ رکھے ہیں۔ یہ پوائنٹ وہ ہیں کہ جس سے انسانیت بنتی اور سنورتی ہے اور ہمارا معاشرہ تعمیر ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔